اتنی زہد، اتنی تقویٰ، اتنا اللہ سے ڈرنے والے. تو جب دنیا کے معاملے میں اللہ کا اتنا خوف ہو تو دین کے معاملے میں کتنا خوف ہوگا. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیچڑ کے چند چھینٹے گرے، دریائے فرات پر جا کر دھونا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کے فقہ کے مطابق، آپ کی جو ہے اجتہاد کے مطابق جو ہے 1 درہم کے برابر اگر گندگی لگی ہو تو دھونا واجب ہے، یہ تو چند چھینٹے ہیں، آپ کیوں دھو رہے ہیں؟ تو فرمایا وہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ ہے. یہ تقویٰ ہے، یہ ایمان. مرتا گلی سے جا رہے ہیں، دھوپ ہے کڑاکے کی، دھوپ میں چل رہے ہیں. کسی نے کہا کہ حضرت اس سائے میں آ جائیں، آپ دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں. تو آپ نے کہا کہ یہ شخص نے مجھ سے قرض لیا ہے، اگر میں اس کے سائے میں آ کر کھڑا ہو جاؤں تو کہیں وہ فائدہ اٹھانا اس کی دیوار سے سود میں نہ آ جائے کہ میں اس کی دیوار سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. یہ تقویٰ. اللہ نے ہمیں ایسے امام کا مخلد بنایا ہے. لوگ اپنے اپنے مولویوں کے مخلد ہوتے ہیں، ان سے چند حدیثیں پوچھ کے ان کے تابع داری کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان سے سن لی ان کی پیروی کرتے ہیں. ہم کسی مولوی ملا کے مخلد نہیں ہیں، امام اعظم کے مخلد ہیں. انہوں نے جو کہا ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو یہ ہماری تقلید ہے. اللہ نے ہمیں امام اعظم کا مخلد بنایا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کسی مولوی صاحب سے، استاد سے سن کر جو ہے اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ ہمارے مصحف نے کہا، ہمارے استاد نے کہا. تم بھی تقلید کر رہے ہو، ہم بھی تقلید کر رہے ہیں. تمہارے امام تمہارے مولوی صاحب ہے اور ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ شان اللہ نے امام اعظم. الغرض بے شمار واقعات اور اہل بیت کی ایسی محبت اللہ نے امام اعظم کو عطا فرمائی تھی کہ آپ نے پوری زندگی اہل بیت کے ائمہ حضرت نفس زکیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سادات اکرام جو تھے مولا کائنات کے اولاد امجاد میں سے، ان کی ہمیشہ جو ہے آپ جو ہے تائید کیا کرتے اور اپنے بیٹے صاحبزادے کے ساتھ نذرانے ان کی خدمت میں بھیجا کرتے اور لوگوں کو ترغیب دیا کرتے کہ یہ حق پر ہیں، ان کا ساتھ دیا کرو. جب بادشاہ کو معلوم پڑا، خلیفہ ابو منصور جعفر کو جو ہے معلوم پڑا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندرونی طور پر جو ہے سادات اکرام سے اور خاندان اہل بیت سے ملے ہوئے ہیں، میری حکومت کے لیے لوگ خطرہ بن جائیں گے، تو اس نے جو ہے آپ کو تکلیفیں دی اور آپ کو جو ہے قید میں ڈال دیا اور یہاں تک کہ جو ہے آپ کو کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا. ہلا کیا بنایا گیا کہ آپ نے قضات کا عہدہ قبول نہیں کیا. اگر آپ قاضی بننا قبول نہ کرتے تو اتنی سخت سزا دینے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی کہ قید میں ڈال دے اس کو، جو ہے اتنا آپ کو جو ہے تکلیفیں دے. آپ نے انکار کر دیا میں قاضی کا عہدہ قبول نہ کروں گا، لیکن اس کو ہیلا بنا کر جو ہے اہل بیت کی محبت میں اپنی آپ نے جان قربان کر دی. امام محمد الباقر علیہ السلام کی خدمت میں آپ کئی سال رہے اور آپ کے صاحبزادے پوری دنیا میں جو مشہور امام ہیں، رجب میں جن کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، ہر سنی گھرانے میں 22 تاریخ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے. امام جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال آپ نے گزارے اور فرمایا اللہ سنتان لک النعمان، اگر یہ 2 سال نعمان کو نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. وہ صحبت امام جعفر صادق کی آپ کو بتائی. حضرت امام جعفر صادق اپنی پیشانی کو چومتے، فرماتے بہت بڑا عالم دین ہے. یہ شان، اس طرح جو ہے آپ سادات اکرام کا ادب، احترام، محبت کیا کرتے اور ان کی خدمت جو ہے کیا کرتے. تو بے انتہا محبت چاروں اماموں کو اہل بیت اطہار سے، بلکہ حنفی فقہ جو ہم عمل کرتے ہیں، اس حنفی فقہ میں امام جعفر صادق کا فیضان شامل ہے. حضرت ہی کا فیضان ہے جو فقہ حنفی جو ہے پوری دنیا میں اتنا مقبول ہوا، اتنا رائج ہوا. یہی فقہ حقیقت میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیضان کا مظہر ہے. اور آج بھی 90% لوگ پوری دنیا میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مسلک پر عمل کرتے ہیں اور آپ کی تقلید کرنا بڑے بڑے اولیاء اللہ نے اپنے لیے باعث فخر سمجھا. ہندوستان میں جو اسلام آیا، خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سے آپ کو پوچھے تو آپ کہیں گے کہ میں بھی امام اعظم کی تقلید کرنے والا. حنفی بزرگ سے جو ہے دین کا کام جو ہے یہاں پر ہوا. حضرت نظام الدین اولیاء، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، پورے حنفی. بابا فرید تو فرماتے ہیں قیامت تک کہ ابو حنیفہ کا مسلک چلے گا، قیامت کے قریب تینوں مسلک ختم ہو جائیں گے، قیامت آئے گی تو صرف ابو حنیفہ کے مسلک ہے. اور فرمائے کہ ہم اہل سنت جماعت ہیں، ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے ہیں، ہمارے امام ابو حنیفہ ہیں. سرکار بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے
4 صفتیں مجھے عطا فرمائی ہیں، 4 خصوصیات اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس کے اوپر مجھے فخر ہے۔ پہلے یہ کہ اللہ نے مجھے سید بنایا ہے، آل رسول میں پیدا کیا، سید ہوں، دوسرے صوفی ہوں، تیسرے سنی ہوں، چوتھے حنفی ہوں۔ فخر کیا کرتے اللہ نے مجھے۔ تو یہ بڑے بڑے بزرگوں نے ان کی تقلید کرنا اپنے لیے باعث سعادت مندی اور باعث فخر سمجھا۔ آج انہیں کی یاد منانے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے۔